الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب، جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اما ترینی، اگر آپ مجھ کو وہ عذاب دکھا دیں، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجئے، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس بات پر کہ جو اسے وعدہ کر رہے ہیں آپ کو بھی دکھلا دیں، اس پر قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ ان کی برائی کو دور کریں ایسے برتاؤ کے ساتھ، ہی احسن، جو بہت ہی اچھا ہو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ آپ کے متعلق کہا کرتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ، اور یوں دعا کیجئے اے میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آئیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ جاتی ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں واپس بھیج دیجئے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں، فِيمَا تَرَكْتُ، جو چھوڑ آئے۔ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمۃ هو قائلها، ایک بات ہی بات ہے جس کو یہ لوگ کہے جا رہے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان لوگوں کے آگے ایک برزخ اور ایک آڑ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک جس دن انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کل کے درس میں عقیدہ توحید پر ایسے دلائل تھے کہ جن کا انکار اللہ فرماتے ہیں وہ خود بھی نہیں کر سکتے، کہ جب ان سے پوچھا جائے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو جواب میں لا محالہ کہیں گے اللہ نے۔ جب ان سے پوچھا جائے آسمانوں اور زمینوں کا اختیار کس کے پاس ہے، جواب میں کہیں گے یہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو فرمایا کہ ان سب چیزوں کے باوجود یہ لوگ شرک پر اڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بناتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر عذاب آئے گا، عذاب کا یہ لوگ شکار ہوں گے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ نبی آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تھی کہ مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مجموعی طور پر عذاب کے اندر ہلاکتیں نہیں ہوئیں۔ البتہ جزیات ایسی تھیں کہ جن میں ان کافروں پر عذاب اللہ نے بھیجا، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی، جس طرح غزوہ بدر کے اندر ان کے 70 لوگ مارے، 70 قید ہوئے اور ان کو ذلت آمیز شکست ہوئی، یہ بھی ایک طرح کا عذاب تھا ان کافروں پر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر ہی جزیرۃ العرب میں کافروں کا جو ہے وہ ناطقہ بند کر دینا اور کفر کو ختم کر دینا،
یہ بھی کفر پر عذاب تھا، لیکن جو مجموعی طور پر جس طرح پہلی قوموں پر عذاب آتے تھے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ عذاب نازل نہیں کیے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور دوسری کہ جب تک لوگ استغفار بھی کرتے رہیں تو تب بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ تو فرمایا اللہ نے کہ قل رب اما ترینی ما یوعدون، یہ دعا سکھلائی گئی نبی علیہ السلام کو، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اما ترینی ما یوعدون، کہ اگر میرے رب جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے اگر یہ عذاب آ جائے تو ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم میں سے نہ بنانا، ظالم قوم میں شامل نہ کرنا کہ ان پر آنے والا عذاب جو ہے وہ مجھ تک پہنچ سکے۔ فرمایا کہ اس طرح کی دعا اے پیارے پیغمبر آپ کرتے رہیے، یہی تعلیم ہے امت کو کہ یا اللہ ہمیں عذاب کے اندر ہلاک نہ کرنا، عذاب سے ہمیں بچانا، اور یہی دعا ہمیشہ جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور اے پیارے پیغمبر ہم اس بات پر قادر ہیں، ہماری طاقت ہے کہ جو ان سے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھا بھی دیں۔ آپ کی زندگی میں اس پر ان لوگوں پر عذاب آ جائے ہم اس پر قادر بھی ہیں، لیکن آپ کی موجودگی کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ تو آپ یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ان لوگوں پر جب عذاب کبھی آ بھی جائے تو لا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کرنا، ان ظالموں میں میری ان کے اندر مجھے نہ رکھنا۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئات، فرمایا کہ ان کافروں کی بدی، ان کی برائی، ان کی بدتمیزی، ان کی بدعقیدگی، ان کی شرک، ان کا پروپیگنڈا اور ان کی ناروا سلوک آپ کے سامنے ہوتا ہی رہتا ہے، آپ پر تانے کستے ہیں، آپ کے راستے بند کرتے ہیں، آپ کو ساحر اور مجنون کہتے ہیں، ہر طریقے سے یہ آپ کو اذیت دیتے ہیں، لیکن اے میرے پیارے پیغمبر ادفع باللتی ہی احسن، آپ ان لوگوں کی برائیوں کو دفع کریں، دور کریں، احسن اچھے طریقے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آپ تند خوئی کا مظاہرہ نہ کریں، آپ سختی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ ان کی برائیوں کو آپ دور کریں، ہی احسن اچھے طریقے سے۔ آپ اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں تو ان سے اعلیٰ اخلاق کا آپ سلوک کیجئے۔ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن آپ جو ہے وہ ان برائی کو بھلائی کے ساتھ دفع کریں، برائی کے بدلے میں برائی نہیں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں آپ کے متعلق کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ نے اخلاق سے ان لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، اور یہی اخلاق ہی ایک طاقت ہے جو لوگوں کو گرویدہ بناتی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ ادفع باللتی ہی احسن، لوگوں کی تکلیف کو، لوگوں کی طرف سے ہونے والی زیادتی، لوگوں کی طرف سے ہونے والی بد اخلاقی کو دور کیجیے، ہی احسن اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو جتنے آپ کے دشمن ہیں وہ بھی آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، آپ کے دلی دوست بن جائیں گے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ ان کی برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کیجیے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہہ دیجئے، یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے وسواس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حمزہ یہ کہتے ہیں شیطان کے چوکا لگانے کو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کو چوکا لگاتا ہے، جس سے وہ بچہ روتا ہے، وہ چیختا ہے،
اور یہ ہر بچے کے اندر شیطان کا تصرف ہوتا ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کہ یا اللہ اسے شیطان کے تسلط سے محفوظ کرنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے وہ چوکا نہیں لگایا۔ اس کے علاوہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو شیطان وہ چوکا لگاتا ہے، وہ چنڈی لگاتا ہے۔ تو آپ فرما دیجئے اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، کہ اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں شیطان کے کچوکوں سے یا شیطان کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آئے۔ یہ دعائیں نبی علیہ السلام کو سکھائی جا رہی ہیں، اور یہ ہیں تعلیم امت کے لیے۔ ہر وقت جو ہے وہ شیطان سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب ان میں سے، ان کافروں میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہو، کسی کے نزع کا وقت ہو جائے، کوئی مرنے لگ جائے، تو اس وقت یہ کافر لوگ کہیں گے اور کہتے ہیں رب ارجعون، اے اللہ ہمیں دوبارہ لوٹا دے دنیا میں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ تاکہ میں جو چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر میں نیک اعمال کروں، جو برائیاں تھی اسے اچھائیوں سے بدل دوں، جو نافرمانیاں سی اسے فرما برداری سے بدل دوں۔ لیکن اس وقت کی یہ حسرت اور اس وقت کا یہ مطالبہ کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، بس یہ اس کی ایک بات ہی ہے جو یہ کہے جا رہا ہے، لیکن واپس لوٹانا نہیں ہے۔ کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب جب وہ مر گیا، کافر ہو یا مسلمان ہو، جو بھی ایک مرتبہ دنیا سے چلا گیا، روح اس کی قبض ہو گئی، موت اس پر آ گئی، تو اب اس کے اور دنیا کے درمیان پردہ آ گیا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، برزخ کہتے ہیں پردے کو، اور یہ پردے کا جہان یہ الگ جہان ہے۔ دنیا کے جہان سے بندہ کہاں جاتا ہے؟ برزخ میں، اور پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی، پھر حساب کتاب کے بعد برزخ سے آگے آخرت کا جو جہاں ہے، جنت یا جہنم، اپنے اعمال کے مطابق اس میں جائے گا۔ اس سے پہلے یہ برزخ ہے، یہ پردہ ہے۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، جو دنیا سے چلا جاتا ہے، جو مومن ہو یا کافر ہو، اس کے اور دنیا کے درمیان اب برزخ ہے، اب وہ پردہ ہے، وہ عالم برزخ میں چلا گیا، اسے کبھی بھی واپس لوٹایا نہیں جاتا۔ تو یہ من گھڑت بات ہے کہ جو ہے وہ مرنے کے بعد جمعرات کو روحیں آتی ہیں، جمعرات کو مکانوں کی چھت پر، بنیرے پر روحیں آتی ہیں، اس لیے ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے حلوہ پکاؤ، ان کے لیے درود کرو۔ یہ ساری چیزیں من گھڑت پیٹ کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ لوگ یہ تمنا اور آرزو بھی کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، جب یہاں سے چلے گئے تو من ورائہ برزخ، اب درمیان میں بہت مضبوط پردہ ہے، اب کسی کی روح نہ جسم دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ الی یوم یبعثون، کب تک؟ جس دن مردوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تک اب دوبارہ دنیا میں آنا ممتنع ہے، وہ بالکل بھی نہیں آ سکیں گے۔ اس لیے جو اعمال کرنے ہیں وہ اپنی زندگی جو اللہ نے موقع دیا اس کے اندر کر لو، تو وہاں پر واپسی کی خواہش ہی نہیں ہوگی۔ اللہ